صاحب جس طرح سے عدیل صاحب بتا رہے ہیں ایک پارٹی کے اندر 7 دھڑے بن چکے ہیں اور تحریک انصاف کے جو غلط سیاسی فیصلوں سے جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے PTI قیادت جو ہے غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اب دانشمندانہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں نہیں جانتا کہ PTI کیا فیصلے کرے گی. یہ تو نیچرلی PTI کا کوئی شخص ہی بتا سکتا ہے یا ان کی دانست میں اس سچویشن میں سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میں اپنے بھائی عدیل سے ایک دو باتیں ان کی اگر آپ اجازت دیں تو کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، شاید اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہو. انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے کہ صوبوں کے درمیان مقابلہ ہو. بالکل ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا دو رائے ہیں، پرفارمنس پہ بات ہونی چاہیے. اور بہت اچھا ہوتا کہ اس الیکشن کے بعد کوئی ایسی سچویشن نکل آتی جس میں سیاسی اختلاف ختم ہو جاتا، عوام کی رائے کو دیکھ کے، عوام کی رائے کے سامنے سر خم کر کے سیاستدان اپنا اختلاف کم کر لیتے اور عوام کی مرضی کے مطابق اب کمپٹیشن کے اندر پڑھتے کہ KPK زیادہ بہتر کر رہا ہے یا پنجاب کر رہا ہے یا سندھ کر رہا ہے یا بلوچستان کر رہا ہے یا وفاق کر رہا ہے. عدیل صاحب کی بات بالکل درست ہے، ہونا یہی چاہیے تھا. لیکن کیا صرف یہی ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا میں 2-4 اور بھی چیزیں؟ کیا یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ حکمران بالکل صاف شفاف ہوں، ان کا ماضی کرپشن سے پاک ہو؟ کیا یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن بالکل ہر تنازع سے بالاتر ہو کے شفافیت سے کام کرے؟ کیا یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ انٹرم گورنمنٹس انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کریں، انٹرم گورنمنٹ کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائی جا سکیں؟ کیا یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ کانسٹیٹیوشن کی ٹائم لائنز کو میٹ کیا جائے جیسے کہ ہم ماضی میں بات کریں؟ تو ہونا چاہیے کیا تھا؟ اس سے تو پاکستان بہت آگے جا چکا ہے. ہم اس بات کے اوپر تو کوئی عدیل صاحب سے کون ڈس ایگری کر سکتا ہے کہ سب کے درمیان بڑا ہیلتھی کمپٹیشن ہونا چاہیے پرفارمنس کے اوپر. بالکل ہونا چاہیے. مجھے خود بھی ہیلتھی ہونا چاہیے. عدیل صاحب کو مجھے صبح ہم دونوں ایک دوڑ کے لیے جائیں، ایک دوسرے کے شام کو اس کے اوپر کامنٹ کر کے ایک دوسرے کی پرفارمنس کے اوپر ایک دوسرے کو فیڈ بیک دیں. ہونا تو بہت کچھ چاہیے. ہو کیا رہا ہے عدیل صاحب، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہونا چاہیے کہ آپ امید سیاست کی سیسو میں ایک طرف سے نہیں رکھ سکتے. آپ ہونا چاہیے کہ امید سیاست کے سیسو میں دونوں طرف سے رکھنی پڑے گی. تبھی ریاست کی اس کانسٹیٹیوشنل مشینری میں کوئی بیلنس ہوگا. میں ایک بات اور کروں بصد احترام اسی پہ آگے بڑھتے ہوئے کہ عوام نے ووٹ کیوں دیا تھا کسی پولیٹیکل پارٹی کو؟ عدیل صاحب نے کہا کہ اس لیے دیا تھا کہ وہ عوام کی بہتری کر سکیں، اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ محاذ آرائی کریں. یہ سوال اور یہ جواب ہم دونوں خود نہیں دے سکتے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ عوام سے کہیں کہ مجھے پتا ہے کہ عوام نے کسی کو کیوں ووٹ دیا تھا. آپ کا خیال ہے کہ عوام متنفر ہو چکی ہے PTI سے؟ کیا KPK کے اندر اگر آج الیکشن ہو جائے تو عوام PTI کو ووٹ نہیں دے گی؟ کیا باقی پاکستان کے اندر جتنے لوگ ہیں ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اون چودھری صاحب کو 1.5-2 لاکھ ووٹ عوام نے کیوں دیا ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ہر KP کی گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل پتہ ہونا چاہیے، ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ آپ بتائیں گے کہ عوام نے کسی کو کیوں ووٹ دیا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں 2-3 اور فیصلے بھی کر دیں. عوام نے خواجہ آصف صاحب کو کیوں ووٹ دیا آپ کے خیال میں؟ اون چودھری صاحب کو کیوں ووٹ دیا آپ کے خیال میں؟ علیم خان صاحب کو کیوں ووٹ دیا آپ کے خیال میں عوام نے؟ تو پلیز سیاست کی دونوں طرف کے اوپر ایک ہی معیار اپلائی کریں. بالکل جو معیار عدیل صاحب بتا رہے ہیں یہ درست ہے. ہمیں پبلک کانفیڈنس کی، پبلک یوٹیلیٹی کی، پبلک ڈیلیورنس کی بات کرنی چاہیے، لیکن سب سے کرنی چاہیے، ایک سائڈ سے نہیں کرنی چاہیے.